السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آٹا گوندتے وقت جو عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے رزق چلا جاتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت یہ غلطی کبھی مت کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گی جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والی ہوں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گر گر کر رونے لگی، عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت اور احترام سے کیا کرو، تمہارا یہی عمل بھی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلتا رہتا ہے، اس رزق کو وہ اٹھاتا نہیں، وہ اپنے پاؤں کے نیچے دے کر آگے کو چلتا ہے، وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گھری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر بھی وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اسی لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گھری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، پھر اس روٹی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے کچلی نہ جائے، دوسری اللہ کی مخلوقات ایسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینکنے جا رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کی دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات وہ مجھے کھا رہا ہے، لیکن افسوس کہ جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔
اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کی روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھا لے گا ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اسی لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی کی جاتی ہے۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے ہمیں اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھر میں نظر دوڑا لیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں ہے، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان پورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں کہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سلکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تعاون فرمائی۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جوکی کی روٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تینکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اس کو پھونک مار لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔